अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशहूर ख़तीब, मुक़र्रिर और सियासी रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी कासमी को कल पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। जिस तरह मौलाना अब्दुल्ला सालिम को गिरफ़्तार किया गया है उस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि सिविल ड्रेस में उनको गिरफ़्तार किया गया, बंदूक की नोक पर गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करके उनको ऐसी जगह ले जाया गया है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। जिन लोगों ने गिरफ़्तार किया उसके बारे में भी ये कन्फर्म नहीं है कि वो पुलिस एहलकार थे या गुंडे थे या कौन थे। किन लोगों ने मौलाना अब्दुल्ला सालिम को गिरफ़्तार किया है। ये अच्छी बात रही कि जब पूर्णिया के दलमापुर गांव में मौलाना अब्दुल्ला सालिम एक रिश्तेदार के यहाँ मौजूद थे, किसी काम से गए थे, वहीं पर सिविल ड्रेस में दो गाड़ियों से कुछ लोग पहुंचते हैं, बंदूक निकालते हैं और मौलाना अब्दुल्ला सालिम से कहते हैं आपको हमारे साथ चलना है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कहते हैं आप कौन हैं, क्यों आपके साथ चलना है, और कहा जाता है आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है, योगी के खिलाफ आपने बयान दिया था, उनकी मां का आपने अपमान किया था, आपको गिरफ्तार किया जाता है। और मौलाना अब्दुल्ला सालिम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। दो गाड़ियों से सिविल ड्रेस में ये लोग आए थे, मौलाना अब्दुल्ला सालिम को लेकर चले जाते हैं। अभी तक ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है पुलिस का कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम को कहाँ ले जाया गया, क्या उनसे पूछताछ हुई है, किस थाने में रखा गया है, किस एजेंसी के लोग थे। लेकिन माना यही जा रहा है कि जो लोग आए थे वो सरकारी लोग थे, पुलिस अफसरान ही थे और उन्होंने ही सिविल ड्रेस में मौलाना को गिरफ्तार किया। सवाल यह है कि गिरफ्तारी के लिए सिविल ड्रेस में आने की ज़रूरत क्या थी। जो पुलिस का यूनिफॉर्म होता है उस यूनिफॉर्म में भी ये लोग आ सकते थे। अब मामला क्या है मौलाना अब्दुल्ला सालिम का, उसे जान लीजिए। और उससे पहले ये जान लीजिए कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम कौन है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम बिहार के अररिया ज़िला में जोकीहाट से ताल्लुक़ रखते हैं। जोकीहाट में उनका घर है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम वहाँ एक मदरसा और स्कूल चलाते हैं और वो नौजवान मुक़र्रिर के तौर पर देश भर में मारूफ़ है। उनको चतुर्वेदी कहा जाता है। चतुर्वेदी उनको कहा जाता है जो गीता को या हिंदू धर्म की जो दूसरी किताबें हैं उसको जानते हो, उसका इल्म जिनके पास हो, नॉलेज हो, उनको अमूमन चतुर्वेदी कहा जाता है। और ऐसे मुक़र्रिर बड़े मशहूर होते हैं कि जब वो जलसों में जाते हैं, कहीं तकरीर करते हैं, तो सिर्फ़ इस्लाम के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में सिर्फ ये नहीं बताते कि कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, इस्लामी किताबों में क्या है, बल्कि वेद में, गीता में और हिंदू धर्म की जो मजहबी किताबें हैं वहाँ जो इस्लाम के बारे में कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशन गोई थी उसका भी ये लोग तज़किरा करते हैं, उसके श्लोक को पढ़ते हैं और बताते हैं कि गीता में है, वेद में है, और पूरा हवाला देते हैं। कई मरतबा जो अच्छे अच्छे पंडित होते हैं उनको गीता का नॉलेज नहीं होता, उनको उनकी अपनी किताबों का नॉलेज नहीं होता, लेकिन ऐसे चतुर्वेदियों को होता है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम भी ऐसे ही आलिम दीन थे जो पूरी गीता पढ़ चुके थे, वेद पढ़ चुके थे, दूसरी हिंदू धर्म की किताबों को जानते थे, सनातन धर्म का इन्होंने मुताला कर रखा था और ये हिंदू मुस्लिम एकता पर फोकस करते थे। दो धर्मों को आपस में लड़ाने के बजाय, उनके दरमियान नफरत फैलाने के बजाय दो धर्मों के दरमियान कैसे मोहब्बत बढ़े उसके ऊपर हमेशा ये तकरीर करते रहे हैं, ऐसी गुफ्तगू करते रहे हैं। अब पिछले दिनों, और ये बात पिछले दिनों की नहीं, तकरीबन 2 साल पहले की है, एक जलसे में वो खिताब कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे और गाय की गोश्त के बारे में वो गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये बात सभी जानते हैं कि जो गाय है वो हिंदू धर्म में माता का दर्जा रखती है और गाय को हिंदू धर्म में गौ माता कहा जाता है। मुसलमान भी इस अक़ीदे का रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे इलाक़ों में गाय पर पाबंदी है और मुसलमान उस कानून के ख़िलाफ़ कभी एहतजाज नहीं करते कि अगर एक धर्म के लिए गाय माता का दर्जा रखती है तो इस्लाम ये सिखाता है कि आप दूसरे मज़हब का, रिलीजन का एहतराम करो। अब इसी वजह से हर जगह एहतराम कहता है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम एक जलसे में तकरीर करते हुए कहते हैं कि योगी जी की जो माँ है उसका गोश्त खाइए तो उसका ये फ़ायदा है, और ये बात वो हिंदू धर्म की मजहबी किताब के हवाले से कहते हैं। अब वहाँ पर उन्होंने गाय को योगी जी की माँ कह दिया। वैसे हिंदू धर्म के सारे लोग मानते हैं कि गाय हमारी माता है। अब मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने उसी अक़ीदे और फ़लसफ़े के मुताबिक कहा कि योगी जी की जो अम्मा हैं उसका गोश्त खाने का ये फ़ायदा है, उसके गोश्त के बारे में ये है जो भी उन्होंने कहा। अब सुन ही लीजिए क्या उन्होंने कहा। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस,
تو ان کی یہ گھٹنے سے نیچے چھید کرنے کا آرڈر ہے، گولی سے چھید کر دو۔ تو آپ نے سنا مولانا عبداللہ سالم کی اسپیچ کے اس پارٹ کو، اس کلپ کو، اور 2 سال پہلے تقریباً کسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا۔ اب انہوں نے ڈائریکٹ یوگی جی کی ماں کا مذاق نہیں اڑایا، ان کا اپمان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا دھرم ہے، اور اس کی انہوں نے تشبیہ دی، مثال دی۔ حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ مولانا عبداللہ سالم کو ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑائے یا کچھ ایسی بات کہیں کہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہوں، اس کے باوجود ان کو غلط لگے یا ان کو تکلیف پہنچے، تو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ ان کے دھرم کے مطابق گائے ان کی ماں ہے، لیکن حقیقی ماں کا درجہ تو گائے نہیں لے سکتی۔ اب گودی میڈیا کا یہاں پر کھیل شروع ہوتا ہے، اور گودی میڈیا نے جان بوجھ کر یہاں پر جھوٹا پروپیگنڈا چلایا، ایک نیریٹو چلایا کہ مولانا عبداللہ سالم نے یوگی جی کی ماں کا مذاق اڑایا ہے، ان کی حقیقی ماں کا اپمان کیا ہے، اور کہا ہے کہ یوگی جی کی جو ماں ہے یعنی حقیقی ماں، اس کا گوشت کھاؤ تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ یہ انڈیا ٹی وی نے، زی نیوز نے، اور جتنے چینل ہیں ان سب نے 1 مہینہ پہلے اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کر دیا، نیگیٹو چلانا شروع کر دیا۔ اور جب میڈیا میں کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے، کسی شخص کا میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے، تو چاہے وہ جتنا بھی بے قصور کیوں نہ ہو، بے گناہ کیوں نہ ہو، پھر اس کی شامت آ ہی جاتی ہے، اس کے خلاف ایکشن شروع ہو ہی جاتا ہے، اور ٹھیک یہی ہوا۔ اور مولانا عبداللہ سلیم کی سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کی ماں پر ابھدر ٹپنی، گوکشی پر سخت قانون پر مسلموں کو بھڑکانے کی کوشش۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی ماں کو گالی دینے والے مولانا عبداللہ سلیم کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یوپی پولیس کا اگلا ٹارگٹ مولانا سلیم ہے۔ سی ایم یوگی کی ماتا جی کے خلاف بہار کے مولانا عبداللہ سلیم کی ابھدر ٹپنی نے پورے دیش میں غصے کی لہر پیدا کر دی ہے۔ جب گودی میڈیا نے اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اس طرح کی خبریں چلائی، تو پورے دیش میں جو ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں، جو بجرنگ دل کے لیڈرز ہیں، جو بی جے پی کے ورکرز ہیں، ان کا غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ لگاتار مولانا کے خلاف FIR کرانے لگے، ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے لگے، اور تقریباً 70-80 مقامات پر مولانا عبداللہ سالم کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے، ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یوپی میں ان کے خلاف FIR درج ہوتی ہے، بہار میں ان کے خلاف FIR درج ہوتی ہے، مدھیہ پردیش میں، مہاراشٹرا میں، خاص طور پر جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، ان تمام صوبوں میں مولانا عبداللہ سالم کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پولیس ان کو تلاشنے لگتی ہے، ان کی گرفتاری کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس دوران مولانا عبداللہ سالم نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی، اور ویڈیو جاری کر کے کہا کہ یہ جو ان کی ویڈیو ہے جو میڈیا میں چلائی جا رہی ہے، وہ ابھی کی نہیں، پرانی ویڈیو ہے۔ دوسری بات، مولانا عبداللہ سالم نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اپنی غلطی کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے، میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ آن ریکارڈ مولانا عبداللہ سالم نے ویڈیو جاری کر کے معافی مانگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، یہ ویڈیو میسج ایک اہم پیغام کو بتانے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 3 دنوں سے نیشنل میڈیا میں میری تقریر غلط طریقے سے پیش کی جا رہی ہے، اور اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ جی کے تعلق سے کہ مولانا عبداللہ صاحب نے اپنی تقریر میں رمضان کے مہینے میں یوگی آدتیہ ناتھ جی کی ماتا کے اوپر غلط ٹپنی کی ہے۔ میں پہلی بات تو یہ واضح کر دوں کہ وہ ویڈیو رمضان کے مہینے کا نہیں ہے، بلکہ 4 مئی سن 2024 کا ہے، یعنی اب سے تقریباً 2.25 سال پرانا ویڈیو ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو بات پیش کی گئی ہے اس کو آدھا پیش کیا گیا ہے اور آدھی بات چھپا کر رکھی گئی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ جی کی ان کی ماں کی ماس کے اوپر کوئی ٹپنی ہے، بلکہ میں نے یہ کہا ہے چونکہ اتر پردیش میں وہاں کے سی ایم صاحب یوگی جی کے تعلق کے ذریعے سے جو گاؤں ماس کے اوپر جو قانون بنا ہے وہ ایک عام جلسے میں تھا، میں لوگوں کے بیچ میں نے یہ بات رکھی کہ اتر پردیش میں یہ قانون بنا ہے کہ اگر کوئی گائے ماتا کا ماس اگر رکھتا ہے، لے کے جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ گھٹنے سے نیچے گولی مارنے کی یہ ہے۔ تو وہاں پر یہ بات چل رہی ہے، تو ہم نے چونکہ ماتا کو اردو میں ہم نے استعمال کیا ہے اماں، تو چونکہ یوگی جی کی طرف سے یہ قانون بنا ہے تو اس لیے ہم نے بول دیا یوگی جی کی اماں کا گوشت، چونکہ وہاں پہ گائے ماتا کا گوشت کا تذکرہ ہے، تو یوگی جی کی ریئل اماں کا گوشت مراد لینا غلط ہے۔ وہ میری نیت بھی نہیں ہے، وہ انٹینشن بھی نہیں ہے۔
اور پھر ویسے بھی یوگی آدتیہ ناتھ جی کی ماتا ہماری ماں سمان ہیں، ان کی ماتا ہماری ماتا، سب ریسپیکٹیبل ہیں، سب کی عزت ہونی چاہیے۔ میرا وہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ میڈیا والوں نے غلط طریقے سے یہ پیش کیا ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب نے سی ایم صاحب کے ماتا کے اوپر غلط ٹپنی کی۔ آپ نے سنا مولانا عبداللہ سالم کی وضاحت کو کہ انہوں نے معافی مانگ لی، اس کے باوجود ان کے خلاف میڈیا ٹرائل جاری رہا۔ گودی میڈیا نے تو یہ بھی چلانا شروع کر دیا کہ دیکھو جیل جانے کے ڈر سے، ایف آئی آر کی ڈر سے بلبلانے لگا مولانا، چوہے کے بل میں گھس گیا مولانا۔ کل تک جو یوگی کی ماں کو گالیاں دے رہا تھا، آج وہ یوگی کا ڈنڈا پڑنے کے ڈر سے، جیل جانے کے ڈر سے رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، لیکن ایسے شخص کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ گودی میڈیا نے بھی نریٹو چلایا، ایف آئی آر کا سلسلہ جاری رہا، پولیس اس کے بعد پہنچتی ہے اور آج پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کی تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے گرفتار کیا گیا اس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ مولانا عبداللہ سالم نے رجوع کر لیا تھا، معافی مانگ لی تھی، اس کی وجہ سے بھی لوگ سوال پیدا کر رہے ہیں کہ اب کیوں گرفتار کیا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مولانا عبداللہ سالم کا میڈیا ٹرائل ہوا، انہوں نے گائے کے گوشت کا تذکرہ کیا تھا، اور گائے کا کہیں پر اپمان انہوں نے نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے نظریاتی طور پر کہا کہ آئیڈیالوجی کے اعتبار سے گائے کو مانتے ہیں، تو انہوں نے گائے کا نام لینے کے بجائے سیدھے یوگی جی کی ماں کہہ دیا۔ میں نے کہا کہ کسی بھی مقرر اور خطیب کو ایسے لفظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت مرتبہ خطیبوں کی، مقرر کی عادت ہوتی ہے تھوڑا آڈینس کو لبھانے کے لیے، ان کو ہنسانے کے لیے، یا ان کے درمیان میں اپنی بہادری دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم کس طرح بول رہے ہیں، اور اس کا یہی انجام ہوتا ہے جو میڈیا ٹرائل ہوا اور ان کے خلاف مقدمہ ہوتا گیا اور اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہار کے معروف سیاسی رہنما اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بہار یونٹ کے صدر جناب اختر الایمان، جو امور ودھان سبھا سے ایم ایل اے بھی ہیں، انہوں نے مولانا عبداللہ سالم کی گرفتاری کے خلاف مضبوطی سے آواز اٹھائی ہے۔ اس گرفتاری کو انہوں نے کنڈم کیا ہے، فوری طور پر ریلیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ سنیے اختر الایمان کو۔ بزرگوں، نوجوانوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب کی گرفتاری سے نہ صرف سیمانچل میں بلکہ پورے ملک میں ایک بے چینی ہے ملت نوازوں کے درمیان میں۔ جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ مولانا پر پچھلے دنوں میں کئی جگہوں پر مقدمات کیے گئے ان کی گفتگو کی وجہ سے، ہرچند کہ اس نے اپنی گفتگو میں کوئی مجرمانہ لفظ کا استعمال نہیں کیا ہے۔ تاہم یہ معاملہ عدالت کا ہے طے کرے، لیکن آج جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ گرفتاری دلمال پور، جو میرے انتخابی حلقہ امور میں ہے، وہیں پر ہوئی ہے۔ کچھ اجنبی قسم کے لوگ آئے، ان کو گرفتار کر کے لے گئے، جس سے لوگ بہت پریشان تھے کہ آیا مولانا کی گرفتاری ہوئی یا کڈنیپنگ ہوئی ہے۔ میں نے امور تھانہ ادھیکش سے معلوم کیا، انہوں نے پھر جو کی تھانہ ادھیکش سے مجھے بات کرائی تو مجھ سے معلوم ہوا کہ ایس ٹی ایف کے لوگوں نے اسے گرفتار کیا ہے۔ پھر میں نے ایس ٹی ایف کے انسپیکٹر سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ صاحب ہم لوگ تو بہار کے ایس ٹی ایف کے لوگ ہیں، ان کو ایس ٹی ایف یو پی کے لوگوں نے گرفتار کیا ہے، جو گورکھپور کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس تعلق سے میں نے ایس پی صاحب کو بھی خبر دی تھی، اور ابھی مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب کے بھائی سے بھی بات ہوئی ہے، مولانا جسیم صاحب سے بات ہوئی ہے، حضرت مولانا معروف راہی صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی گفتگو میں کوئی مجرمانہ لفظ نہیں ہے، عدالت سے انشاءاللہ فیصلہ ملے گا اور ان کے حق میں فیصلہ ملے گا۔ اس لیے اب ان کے لوگوں کو گورکھپور جانا ہے اور وہاں کی عدالت میں انشاءاللہ مولانا کا آسانی سے بیل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ناچیز سے بھی جتنی مدد ہوگی ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ لوگوں کو تشویش کرنے کی اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عدالت پر یقین رکھیے، مولانا کا کوئی قصور نہیں ہے، انشاءاللہ عدالت میں ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لیڈروں کا بیان سامنے آیا ہے۔ پورا سیمانچل اور پورا بہار اور دیش بھر کے لوگ اس گرفتاری کی مذمت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دھرم کے لوگ دن رات مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا، ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، سوشل میڈیا پر آ کر وہ اس طرح کا ہنگامہ کرتے ہیں، جبکہ مولانا نے کہا کچھ تھا، میڈیا نے اس کو غلط طریقے سے پیش کیا اور اسی مفروضے کی بنیاد پر مولانا کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیا ایک دیش میں دو قانون ہے؟ کیا ہندوستان میں دو طرح کا نظام چل رہا ہے؟ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے، سالم ہے، کسی کا نام اردو میں ہے، تو اس پر قانون کی تمام دھارائیں لاد دی جائے گی، اور کوئی یوگیش ہے، شرما ہے، تو وہ قانون سے بالا تر ہے، اس کو کبھی جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ ایک دیش میں دو قانون کیوں؟
यही सवाल हो रहा है। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अच्छी बात ये रही कि अख्तरुल ईमान और मौलाना अब्दुल्ला सालिम के बीच में इख्तलाफ हो गया था, इसके बावजूद अख्तरुल ईमान ने मौलाना अब्दुल्ला सालिम का साथ दिया है, क्योंकि चुनाव के मौका पर जो कुछ हुआ था वो आप जानते हैं, मैंने बताया था। और यही लीडरशिप की पहचान होनी चाहिए कि आपका आपसी इख्तलाफ अपनी जगह, आपकी सियासी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन जब जुल्म हो, नाहक किसी को गिरफ्तार किया जाए, किसी के साथ ज़्यादती हो, तो वहाँ पर मुत्तहिद होना ज़रूरी है, यूनिटी ज़रूरी है और आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और ये जनाब अख्तरुल ईमान ने किया है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखें और आपसे गुजारिश है मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है उस पर जाइए। मिल्ला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ मंथली मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 99 की 299 की, और आप लेंगे मीडिया मजबूत होगा तो आपकी आवाज़ भी मजबूती के साथ बुलंद होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।